جو دروازے ظہر کے بعد پہلے دن دوستوں آنے کا مقصد بھی سمجھاؤ، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو. جو صبح جب آپ مسجد تبدیل کرتے ہیں نا تو صبح ناشتے کے بعد تبدیل کرتے ہیں عام طور پر، اس وقت مقامی لوگ نہیں، ظہر کے بعد لوگوں کو جمع کرو اور وہاں جو ہے وہ تھوڑی تعلیم بھی کراؤ آنے کا مقصد، اور گشت ملاقات. ظہر کے بعد تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالو، نئے ساتھی ہیں، غسل کے فرض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، نماز ہے، دعا قنوت نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، آپس میں دو دو تین تین، ایک پرانا دو نئے جوڑیاں بناؤ. اجتماعی مذاکرے، انفرادی مذاکرے، آپس کے جوڑ کا مذاکرہ، تعلیم کا مذاکرہ، مشورے کا مذاکرہ، گشتوں کا مذاکرہ، نقد نکالنے کا، اور انفرادی طور پر غسل ہے، وضو ہے، نماز ہے، تیمم ہے، کھانے سونے کے آداب ہیں. میں تو یہ سارے روزانہ امیروں سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنی نگرانی میں یہ سارے مذاکرے کریں گے. پھر عصر سے پہلے اعمال تقسیم کر لو کہ کون عصر کا اعلان ہے، مغرب کا ترغیب گشت ہے. عصر کا اعلان کہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا. اس محنت کے بارے میں اہم بات، مغرب کا اعلان وہاں کے کوئی امام صاحب ہو یا کوئی چودھری نمبردار ناظم، اس سے بھی اعلان کرا سکتے. ناروال جماعت گئی تو ساتھیوں نے ناظم سے کہا آپ اعلان کر دیں، اس نے اعلان کیا، سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے. ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا. ان کا اپنا اعلان ہوتا ہے چودھریوں والا. اور جب بیان ہوا تو 7 آدمی چلے کے نقد، اور وہ ناظم صاحب بھی چلنے میں آ گئے جس نے اعلان کیا. ہاں اس لیے امام صاحب سے بھی کرا سکتے. میں یہاں قریب گاؤں ہے جودو، وہاں گیا، مقیمین کی جماعت گئی ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی سناؤ. اس نے کہا جی ہم نے 2 دن اعلان کیا ہے، ایک آدمی نہیں بیٹھا، چڑیا کا بچہ نہیں بیٹھا. تو تیسرے دن پھر ہم نے امام صاحب کو حلوہ کھلایا، سیویاں کھلائیں. ہم نے کہ حضرت آپ اعلان کر دیں. اس نے اعلان کیا، بیلی آئے نے بہ جاؤ. پورا گاؤں بیٹھ گیا. اس نے میں کہ پہلے دن تم نے کیوں حلوہ نہیں کھلایا، تمہارے 3 دن سارے ہیں، تیسرا دن تمہارا ختم ہے، اب تم کیا کرو گے. میں کہ ہاں امام صاحب کی قدر کیا کرو، ان سے بھی اعلان کرا سکتے ہو. ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں، اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری. اس لیے فرمایا آج کل تو دن چھوٹے ہیں تو 10-12 منٹ میں بات کو سمیٹ لیں، لیکن یہ جو ساتھی جب 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف، اتنی بات آتی ہے بس. دین کی نصرت سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا یہ باتیں نہیں. چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی یہ باتیں نہیں. 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ، بس. یہ جو کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتا ہے. اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، وہی کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہ زمین فخر، گشت نہیں لکھا کتاب، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے. اس لیے فرمایا بیٹھ کے بعد 6 نمبر میں ہو، اور ہر نمبر کے بعد تشکیل ہو. کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کے بعد اختلافی باتیں نہ کریں. ذکر والا مغرب تک ذکر کرے. تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے جی، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں. ایک گشت عمومی گشت نکل، ایک گشت طالب علموں کے لیے نکالو. کون کون نکالیں گے انشاءاللہ؟ سکول کالج والوں کو مغرب ایک گھر میں گئے، نوجوان کو تیار کیا، وہ نکلا سے کبھی اگلے سے ملوا دو، وہ اگلے سب کو جمع کرتے کرتے مغرب کے بیان میں لے آؤ. یہی کل کو ڈاکٹر بنے گے، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی صدر وزیر بنے گا، کوئی یہی بنتے ہیں آگے چل کے. یہ جو سکول کالج والے تو ریٹائر ماں سے ان کو ملنا، ٹھیک ہے نا جی. اور گشت کے آداب میں سب گشت میں جائیں تو سب دوست بزرگوں بھائیوں پورے آداب کی رعایت کریں، دعا کریں، اور اس کے بعد پھر نظروں کی حفاظت کریں، اور پھر دائیں طرف چلیں، دروازے ایک طرف کھڑے ہوں. گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھر نہ آ جائے. تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے، اور اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ. پرانے زیادہ نئے کم، رہبر بھی مناسب ہو، پوری وقت کوئی نہ بولے میں متکلم کے علاوہ. بیٹھ کے بعد میں مغرب تک ہوتے ہیں.
جو ساتھی جب گشت رہبر بھی مناسب، عورتوں کو دعوت نماز پڑھو ذکر کرو، تو یہ عورتوں سے فالتو باتیں نہیں کرنی. مقامی کو بزرگ کرے تو کرے، آپ نہ فالتو بات کریں. وہ اتنا کہتے ہیں کہ مرد آ جائے تو مسجد بھیج دینا بس. استقبال میں آئیے آئیے تشریف لائیے، نہیں استقبال والا دروازے کے سامنے بیٹھا رومال بچھا کر، وہ تو اس کا تو کام ہے کہ آنے والوں کو استقبال کرو، آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ مرحبا، وضو کرا دی، نماز پڑھوا دی. بیان بھی جو ہے وہ 6 نمبر میں ہو، اور واقعات ہوں، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ دین پہ چلیں گے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. تو جنت میں سے محلات ہوں گے جن میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے سلام کریں گے. قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس. ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ. ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک اس نے. 2 پرانے کپڑے، 2 پرانے جوتے، یہ نتیجہ ملتا. 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے ہیں. بچہ مر جائے صبر کرے تو محل، مسجد بن رہی حصہ ڈال لیا اس پر بھی محل، 12 سنتیں مؤکد روزانہ پڑھو اس پر بھی محل بن جاتا ہے. جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، دوستوں بزرگوں بھائیوں، جنت کے کنارے پر محل، بہت اچھے اخلاق جنت میں اوپر کے درجے میں محل، مسجد بن رہی حصہ ڈال دیا اس پر بھی محل. آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، فرشتہ پکار کر کہتا تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لی. کون کون بنائے گا؟ اپنا اپنا بنائیں گے یا دعوت بھی دیں گے اوروں کو؟ میں ایک دن بیان کر رہا تھا تو 1700 طالب علم تھے وہ. تو میں نے کہا بھائی 10 دفعہ سورۃ کلاس پڑھ لو تو محل بن جائے گا. انہوں نے سب نے پڑھ لیا کہ جی ہم نے تو بنا بھی لیا. میں نے کہا تمہارا تو ایک بنایا نا، میرے 1700 بن گئے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے دعوت دی آپ کو، تو میرے کہنے پر تو آپ نے ہارا عمل کیے. تو دعوت دینے والوں کو سب کے برابر ملتا ہے. جتنا دنیا میں اعمال ہو رہے ہیں نا، سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جا رہے ہیں. اور یہ جو تبلیغ والے اعمال کر رہی ہیں سب مولانا الیاس رحمت اللہ نام اعمال میں جا رہے ہیں. جتنے آپ نے 10 کو تیار کیا، 10 نے 100 کو تیار کیا. ایک آدمی آیا باہر ملکوں سے، 10 دن لگائے. مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ اب ساری دنیا میں دین کو پھیلانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے. حضرت میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں؟ کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو آسان. آپ 10 بندوں کو تیار کرو. یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں، کہ ایسا تیار کرو وہ آگے 10 کو تیار کریں. کتنے ہو جائیں گے؟ کہ 100 پھر 10 محنت کریں کہ 1000 10 میں محنت کریں کہ 10,000 اور 10,000 10 محنت کریں تو 1,00,000 اور 1,00,000 10 محنت کریں کہ 10 لاکھ اور 10 لاکھ 10 میں محنت کریں تو 1 کروڑ اور 1 کروڑ 10 محنت کریں 10 کروڑ اور 10 کروڑ ایک محنت کریں تو 1 ارب اور 1 ارب 10 محنت کریں 10 ارب اور بندے سارے 7 ارب. ایک مسلمان کے حصے میں 2 کافر آتے ہیں، 2 حصہ کافر ہے، 1 حصہ مسلمان ہے. لیکن مسلمان میں جان ہی نہیں ہے، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، دوسرے کیا مسلمان کرے گا؟ کریں گے محنت، نقد نکالیں گے لوگوں کو. اس لیے فرمایا دوستوں بھائیوں، لوگوں کا اکرام بھی کرو. جو تیار ہو جائیں ان کو الگ کر لو، ان کو بستر وصول کر لو، ان کو نقد کی ترتیب بناؤ. باقی جو بچے ان کو اکرام کرو، اختلاط کرو. ٹھیک ہے نا جی؟ عشاء کے بعد تعلیم، اگر ان کی مقامی تعلیم ہے تو آپ بھی ان سے اتنی ہی تعلیم آپ بھی کر لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں. اگر نہیں تعلیم کے تو اختلاط کرو. اور اگر واقعہ پڑھ کے ترغیب دے کے گشتوں میں جاؤ. آج کل راتیں لمبی ہیں، عشاء کی نماز تو 7:30 پونے 8 ہو رہی ہے اور صبح جو ہے اذان 5:30 ہو رہی ہے. تو اگر لوگ بڑے شہروں میں لوگ دیر تک جاگتے ہیں، دیہات والے جلدی سو جاتے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ